وظائف آپ کا مقدر بدل سکتے ہیں۔ تیسرے کلمے کی کثرت، درود شریف کی کثرت، استغفار کی کثرت۔ اور جب حاسد کا حسد مجھے نقصان پہنچانے آئے تو اے اللہ مجھے اپنی امان میں رکھنا، آمین۔ اے اللہ میں تجھ سے معافی مانگتی ہوں اتنی مرتبہ جتنی مرتبہ میرے نفس نے مجھ پر غلبہ پایا۔ جب دل گھبرائے الم نشرح پڑھ لیا کرو، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ ڈپریشن میں سورہ توبہ کی آخری آیت تلاوت کرتے رہا کریں۔ مجھے اللہ ہی کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے اس پر بھروسہ کیا اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ جب کوئی ٹوٹ کر تڑپ کر مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں، اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جتنا بھی کوئی مصیبت زدہ ہو، پریشان ہو، یہ پڑھے گا تو اللہ اس کی ساری پریشانیاں دور کر دے گا۔ دنیا کی ہر چیز بہانے سے ملتوی کی جا سکتی ہے، لیکن تقدیر اور موت نہیں۔ صدقہ ہر بلا کو ٹال دیتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا کبھی محتاج نہیں ہوتا۔ ایک دوسرے کے رزق پر نظر مت رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے بہتر کوئی تقسیم نہیں کر سکتا۔ اے انسان، اتنا نہ اکڑ، نہ اتنے جذبات میں رہ، حد سے نہ گزر، دائرہ ذات میں رہ۔ ایک قطرہ ناپاک نسب ہے تیرا، اوقات یہی ہے تیری اوقات میں رہ۔ خود کو سب سے بہتر سمجھ لینا یہ ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو کسی قابل نہیں چھوڑتی۔ علم کی سب سے بڑی دشمن جہالت نہیں بلکہ مجھے سب پتہ ہے کی خوش فہمی ہے۔ عروج کے وقت اوقات میں رہو، کیونکہ زوال پوچھ کر نہیں آتا۔ کامیابی کا سفر نماز اور تلاوت قرآن پاک کے بنا ادھورا ہے۔ صدقہ و خیرات کے فضائل، گناہوں کا کفارہ، مال میں برکت، بری موت سے حفاظت، محشر کا ٹھنڈا سایہ، جنت میں خاص دروازے سے داخلہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مکار، غدار، بخیل اور احسان جتانے والا جنت میں داخل نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا علم اتنا وسیع ہے کہ وہ مٹی میں مل جانے والے ذرات کو بھی پہچانتا ہے۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ پڑوسی کو اذیت نہ دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی بھی شخص اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک اس کا پڑوسی اس کی اذیت سے محفوظ نہ ہو جائے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مظلوم کی بد دعا سے بچ کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اپنا حق مانگے گا اور کسی حق والے کے حق سے اللہ عز و جل منع نہیں کرے گا۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آدمی کے اسلام کی خوبیوں میں سے یہ خوبی ہے کہ وہ بے مقصد اور فضول کام چھوڑ دے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو مسجد سے تکلیف دہ چیز نکالے اللہ پاک اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرات کو مت روکو ورنہ تمہارا رزق بھی روک دیا جائے گا۔ مہمان کے لیے پرتکلف لذیذ کھانا تیار کرنا سنت ہے۔ جو فیصلہ میرا رب کرتا ہے عرش سے فرش تک وہی بہتر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لوگوں پکارو میں سنوں گا، مجھ سے مانگو میں دوں گا۔ میں نے کہا میں بہت پریشان ہوں اور دل میں بے سکونی ہے۔ جواب آیا، صبر اور نماز سے سہارا حاصل کرو۔ جب یقین کی ڈور اللہ پر چھوڑ دی جاتی ہے تو پھر اللہ اپنے بندے کو رسوا نہیں کرتا۔ زندگی بہت مختصر ہے، اتنی کہ اگلے لمحے بات کرنا بھی نصیب نہ ہو، لہٰذا جس حد تک اور جیسے بھی ممکن ہو اللہ کے راستے پر چلتے رہیں۔ چل نہ سکیں تو خود کو گھسیٹتے رہیں، بھلے ہاپتے ہاپتے وہیں جم جائیں، مگر اپنے گمان کو اللہ سے نا امید نہ ہونے دیں، کیونکہ ایمان سے بڑی کوئی شے نہیں۔ بہت خاص ہوتی ہیں وہ زبانیں جو قرآن پاک کی تلاوت کرتی ہیں،
بہت خاص ہوتی ہیں وہ جوانیاں جو قرآن سیکھنے میں گزرتی ہیں، بہت خاص ہوتی ہیں وہ آنکھیں جو قرآن سنتے ہوئے آنسو بہاتی ہیں، بہت خاص ہوتے ہیں وہ لوگ جو قرآن کے احکام کے مطابق ڈھلنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ سورہ کہف، جہاں سورہ کہف فتنہ دجال سے محفوظ رکھے گی، وہاں آج کے دور میں جتنے بھی فتنے ہیں وہ ان سب میں آپ کی حفاظت کرے گی۔ اس یقین کے ساتھ ہر جمعے کو سورہ کہف پڑھیں کہ یہ ہر مشکل، ہر پریشانی، ہر فتنے سے میری حفاظت کرے گی۔ پھر کیسے چھوڑ سکتے ہیں ہم سورہ کہف کو؟ سورہ کہف ایک جمعے سے اگلے جمعے تک کے لیے نور ہے۔ یہ نور نور ہدایت ہے۔ فتنے اور آزمائش ہوں گی لیکن انسان اپنے ایمان پر قائم رہے گا۔ دیکھیے نا کتنی ضروری ہے یہ سورہ کہف، ہر جمعے سورہ کہف لازمی پڑھیں۔ درود پاک اتنی تیزی سے انسان کے گناہوں کو مٹاتا ہے کہ اتنی تیزی سے پانی بھی آگ کو نہیں بجھاتا۔ درود شریف وہ غلاف ہے جس میں لپٹی ہوئی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ اے اللہ مجھے اتنا صبر دے کہ میرا دل ہر حال میں مطمئن رہے۔ اے اللہ مجھے اتنا مضبوط بنا دے کہ مجھے کوئی توڑ نہ سکے، اور مجھے اتنا قریب کر دے کہ کسی اور کی مجھے ضرورت نہ پڑے، اور مجھے اپنی اتنی محبت دے کہ کسی اور کی محبت کے لیے نہ ترسوں۔ اللہ مجھے دنیا کی اتنی سمجھ عطا کر دے کہ میں تیرے ہر فیصلے پر راضی ہو جاؤں۔ اللہ مجھے اتنا نواز دے کہ میں کسی کی محتاج نہ رہوں۔ اللہ مجھے اپنی یاد میں اتنا مشغول کر دے کہ مجھے کسی کی یاد نہ ستائے۔ اللہ مجھے اپنا اتنا قرب عطا کر کہ مجھے دنیا کی چاہ نہ رہے۔ اللہ رب العزت آپ کو صحت، عزت اور لاتعداد خوشیاں نصیب کرے، آمین۔ جمعہ مبارک، اللہ پاک دونوں جہانوں کی خوشیاں آپ کی جھولی میں ڈال دے، آمین۔ یا اللہ موت کے وقت ہم سب کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا نصیب فرما، آمین۔ موت کی آخری ہچکی تک کھلا رہنے والا دروازہ توبہ کا ہے، یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، آمین۔ جمعے کا دن ہے، اے مالک کن فیکون، سب کی مشکلیں آسان فرما، آمین۔ جمعے کا دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار ہے، اللہ کے ہاں اس کی عظمت سب سے زیادہ ہے۔ اسی دن قیامت قائم ہوگی، ہر مقرب فرشتہ، آسمان، زمین، تمام ہوائیں، پہاڑ اور سمندر جمعے کے دن سے ڈرتے رہتے ہیں۔ فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک تمہارے لیے ہر جمعے میں ایک حج اور ایک عمرہ موجود ہے، لہٰذا جمعے کی نماز کے لیے جلدی نکلنا حج ہے، اور جمعے کی نماز کے بعد عصر کی نماز کے لیے انتظار کرنا عمرہ ہے۔ فرمانے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن جمعے کا ہے، اس دن کثرت سے درود پاک پڑھا کرو کیونکہ تمہارا درود مجھے پہنچایا جاتا ہے۔ اے رب کریم ہم پر اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے، آمین۔ جمعہ مبارک۔ دوسروں کے لیے اچھا سوچو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے راستے بنا دے گا اور مشکلیں آسان کر دے گا۔ دل سے دعا ہے کہ آپ جن دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھائیں فرشتے انہیں عرش اولی تک لے جائیں، اور آپ کے ہاتھ گرنے سے پہلے وہ دعائیں قبول ہو جائیں، آمین ثم آمین۔ اے پروردگار، جو شر میرے گھر کی طرف آتے ہیں اسے خیر میں بدل دے، میرے اخلاق میں رحم دلی اور کردار میں صبر کرنے والا ظرف عطا فرما، مجھے گناہوں والے معاملات سے دور اور نیکیوں کے راستے پر چلا۔ تو رحمان ہے، میں گناہ گار بشر ہوں، میرے گناہوں کو معاف کر دے، آمین۔ جمعے کا ہر ایک سجدہ منظور خدا ہو جائے، آپ کی دعاؤں کے سنگ رب کی رضا ہو جائے، جمعے کی برکت سے آپ کو اتنی خوشیاں ملیں، آپ کے سارے دکھ تکلیف دور ہو جائیں، آمین۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو پریشان ہیں انہیں خوشی عطا فرما، اور جو تیری رحمت کے طلبگار ہیں ان پر اپنی خاص رحمت فرما، آمین۔ یا اللہ میرے والدین کو ان 70,000 لوگوں میں شامل فرما جو کسی حساب کتاب کے بغیر جنت میں داخل ہوں گے، آمین۔ ممکن ہے یہ رمضان آپ کی زندگی میں وہ سکون لائے جو کبھی نہ ملا ہو، وہ سکون جو روح کو قرار دے، جس میں رب اپنی محبت کی انتہا کر دے۔ ممکن ہے یہ رمضان آپ کی زندگی خوشیوں سے بھر دے، وہ خوشیاں جس کا آپ کو کب سے انتظار ہے۔ یا اللہ اس رمضان کو ہماری زندگی کا بہترین رمضان بنا دے، آمین۔ اور جب اللہ تھام لے تو کوئی گرا نہیں سکتا۔ ایسی ہی اچھی باتیں سننے پڑھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ بھی ضرور کریں۔ شکریہ۔